अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पेशावर में इमरान खान साहब की हिदायत पर जलसा था 27 सितंबर को, और अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, अवाम का सुनामी उमड़ आया पूरे पाकिस्तान से। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सिंध, क्वेटा, बलूचिस्तान, DI खान, रावलपिंडी, मालाकंड डिवीजन, एबटाबाद, हज़ारा, हरीपुर, देर इस्माइल खान और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इलाका नहीं था, नथिया गली, मियाँ वाली, जहाँ से काफ़िले ना आए हों। और आज इतनी बड़ी तादाद में इतना कामयाब एक जलसा, इस जलसे के बाद ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये चकरा गया है, इनके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई है, इनकी रातों की नींदें इंशाल्लाह हराम हो जाएंगी कि जिस तरह पाकिस्तान की अवाम आज भी अपने कप्तान के साथ खड़ी है। 2.25 साल हो गए इमरान खान साहब जेल में हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वल दर्जे की जो क़यादत है वो जेलों में है, और जो दोयम दर्जे की क़यादत है उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ाएँ, और कुछ को तो 40 साल कैद की सज़ाएँ, जैसे कि ज़रताज गुल हैं, उनको 40 साल कैद की सज़ा हुई है। इसी तरह से इस जलसे से कबल पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, FIRs मुकदमे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में अवाम का ये रेफरेंडम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और ये पैगाम देना कि भाई आप चाहे जितनी जंगें जीत लें, आप जितनी मर्जी दिफाई मुआहदे कर लें, ट्रंप को आप यूँ यहाँ बाजू से पकड़ें, बार बार थपकियाँ दें, कुछ भी करें, लेकिन इस अवाम का इंतखाब इमरान खान है। 8 फरवरी 2024 को भी इमरान खान को जो है वोट मिला, मैंडेट मिला। आज भी ये अवाम पिछले 3 साल की फसायत के बावजूद, तमाम तरह साजिशों, केसेस खान साहब के ऊपर, उनको मॉरली करप्ट साबित करने के लिए, फाइनेंशियली तो करप्ट साबित ही नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर, उनकी बीवी की ज़ात के ऊपर, किरदार के ऊपर उंगलियां उछाली गई। सब चीज़ें लोगों ने रिजेक्ट कर दी, नो मेक अ फॉल्स फ्लैग भी रिजेक्ट कर दिया। और आज का इतना बड़ा ये जो जलसा हुआ है, इससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब ही ताकत रखते हैं अवाम को बाहर लाने की, वो हकीकी मानों में क्राउड पुलर हैं, और ये ताकत पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है। नाजरीन, आज के जलसे में खान साहब की कमी को पूरा करने के लिए पेशावर में उन्होंने लास्ट बार एक तकरीर की थी, वो तकरीर वहाँ पर सुनाई गई है अवाम से, जो खिताब था खान साहब का। इसके अलावा बड़ी सख्त और भी तकारीर हुई हैं। सूबाई सदर जुनैद अकबर जो चेयरमैन भी थे, ज़रा उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से। उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। उन्होंने कहा कि ये जो आपने हमारे साथ किया, हमारे कारकुनान के साथ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो इमरान खान आएगा, एक एक से बदला लिया जाएगा, एक एक से जो है वो एक एक खून का बदला, हमारे लोगों का जो नाहक खून बहाया गया है, उनको जिस तरह से गोलियां मारी गई हैं, उन सब का बदला लिया जाएगा। हम किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। और कहा उन्होंने इलेक्शन चोरी है तो आर्टिकल 6 लगता है, सजाए मौत है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होंगी, ये कोई भी ना भूले जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई पार्टी के अंदर जो भी इमरान खान साहब का वफादार नहीं है, उन्होंने कहा कि हम उसके लिए ज़मीन तंग करेंगे, हम उसके लिए घर तंग करेंगे, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई जगह नहीं है। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ कि इस मुल्क के मामे चाचे मत बनो, ये मुल्क मेरा है और मैंने फ़ैसला करना है, हम अवाम ने फ़ैसला करना है कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है, तुमने तो पाकिस्तान से भाग जाना होता है। बड़ी जज्बाती नाजरीन उन्होंने आज गुफ्तगू की है। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब ने भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर आसुम लाए। देखिए, ये बातें बंद कमरों में हुआ करती थी, आज ये बातें चौकों चौराहों में हो रही हैं। इसकी वजह यही है कि इस नहज तक अवाम को इतना जुल्म, इतनी फसायत करके एक शख्स मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। ना अदालतों की कहीं सुनवाई है, ना जो है वो कोई भी अदारा, आप पुलिस ले लें, एक SHO के पीछे भी यही है, अदलिया के अंदर भी इस वक्त आपको पता है कि यही जो अनडिक्लेयर एक मार्शल लॉ, एक शख्स मुल्क के ऊपर काबिज होकर बैठा हुआ है, तो वही सारा निज़ाम चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर आसुम लाए। आसुम मुनीर साहब, आप अवाम को ज़रा आके वाज़िया करें अपनी पोजीशन कि आप किस तरह जो है इस निज़ाम के पीछे किस तरह से ये मुल्क चला रहे हैं। फिर उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि इमरान खान ने नाहक कैद होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जंग में साबित किया कि अपनी फ़ौज के साथ खड़ा। हमारे वर्कर्स ने फ़ौज की शाना बशाना जंग लड़ी है।
عمران خان کا مسئلہ بھی تو حل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور عدالت سن لیں کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف 80,000 سے زائد شہداء کی قربانی دی ہے. ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں, کسی بھی قسم کا آپریشن قابل قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے جنید اکبر کی ایک اور عام بات جو یہاں سے میں نے مس کی, انہوں نے کیا کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب آپ جس 26ویں ترمیم کی وجہ سے مزے کر رہے ہو, اس ترمیم کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں اٹھائی گئی ہیں. جس نے ویڈیو نکالنی ہے نکال لے, اب ہم ڈریں گے نہیں, لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی ہمیں بے عزت کرے گا اور ہم اسے چھوڑ دیں گے, ہم تمہیں بھی ننگا کریں گے. پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ خیر یہ میں نے کر دیا کہ پارٹی کے اندر جو وفادار نہیں ہے تو ہم ان کا پیچھا کریں گے. اور اس طرح سے جنید اکبر نے بھی آپریشن کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے اندر جاری ہے, انہوں نے کہا ہم کسی صورت بھی آپریشن کو منظور نہیں کریں گے, ہمیں قبول نہیں ہے. اگر تم آپریشن چاہتے ہو تو پہلے ان جرنیلوں اور کور کمانڈر کو کٹہرے میں لاؤ کہ جنہوں نے جہاز بھر بھر کے یہاں سے لوگوں کو افغانستان بھیجا. وہی جو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دکے دے دے کے لوگوں کو یہاں سے نکالا ہے. ذرا بہت سی چیزوں کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو ناظرین اسی طرح سے جو ہے مزید گفتگو ہاں جی اقبال افریدی کی میں آپ کو, انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم نے آپ کو بندوق دی ہے ملک کی حفاظت کے لیے, لیکن آپ نے جوانوں کو شہید کیا ہے. جنرل صاحب آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ملک کا آئین توڑیں؟ اقبال افریدی نے جی یہ بات جو ہے کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا ناظرین, اس وقت انٹرنیشنل کتنا مذاق بنا ہوا ہے. شہباز شریف کو مہدی حسن نے انٹرنیشنلی وہاں پر پوچھا, آپ کو پتہ ہے گئے ہوئے ہیں, وہ اقوام متحدہ کا اجلاس بھی تھا, ٹرمپ سے ملاقات بھی تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ آرمی کے ماتحت ہیں یا آرمی آپ کے ماتحت ہے؟ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں, ان کا منہ نہیں بند کیا جا سکتا. یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ کوئی جرت نہ کرے آپ سے پوچھنے کی, پوچھے تو اس کے اوپر پک ایکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لگا دیں. اتنی ہر جگہ انسلٹ ہو رہی ہے. اور ناظرین یہ دوسری جانب یہ جو محترمہ شمع جنجوعہ صاحبہ ہیں جو کہ اب تو وبال جان تو نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ جو کہ عذاب بن گئیں اردلی حکومت کے لیے. ان کو شامل تو کر لیا گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال میں. یہ خواجہ جو ہے خواجہ آصف وزیر دفاع, ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں یہ خاتون, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے برہملا کئی دفعہ اظہار کر چکی ہیں یہ خاتون, اور بار بار یہ کہتی ہیں کہ ان کو تو نتن یاہو اتنے پسند ہیں ناظرین, اتنے زیادہ پسند ہیں کہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میری ان سے ملاقات ہو جاتی تو میں ان کے ساتھ جو تصویر بناتی وہ اپنی ڈی پی لگاتی, اور کہتی ہیں کہ تسلیم کریں اسرائیل کو. خواجہ آصف نے کہا کہ جب تنقید شروع ہوئی تو انہوں نے کہا میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں, یہ کون ہے. لوگوں نے پھر ٹویٹس نکال لیے, جو ٹویٹس عمران خان صاحب کے خلاف خواجہ یہ کر رہا ہے نا وزیر دفاع, آگے اس کا جواب یہ خاتون دے رہی ہیں, یا یہ خاتون کہیں وہ جگہ کہہ رہی ہیں کہ او جی یہ تو پیرنی کا کمال ہے, اب تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا وہاں پر جلسے میں, کسی جلسے کی بات کریں وہاں لوگ نہیں نظر آ رہے. تو اس کے اوپر خواجہ دفاع میں اس کو بول رہی ہوں, خواجہ آصف جو ہے وہ ان کو جواب دے رہا ہے. تو یہ لوگوں نے ساری تصویر نکال لی ہیں پرانی. یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو جانتا نہیں, اور دفتر خارجہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس خاتون کو نہیں جانتے. ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ڈیلیگیشن میں ایک خاتون اتنے عام موقع پہ ڈیلیگیشن میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے آخر. اور اسی نے کہا جا رہا ہے کہ تقریر بھی لکھ کے دی ہے. کہتی ہے میری ملاقات اسرائیلی وزیراعظم سے ہوئی ہوتی تو میں اسے اپنی پروفائل فوٹو بنا لیتی. سچ کہوں تو ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہ ہوتی یہ بتانے میں کہ مجھے ان سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. اس کی باقاعدہ شریف خاندان کے ساتھ خاتون کی تصاویر ناظرین. اور دوسرا آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ 29 ستمبر سے لاک ڈاؤن کی کال ہے. پاکستان میں راولپنڈی, اسلام آباد, ملیر بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلا برادری نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات, مسائل, حقوق کی جو تحریک ہے اس کو سمجھتے ہوئے کھل کر تائید کر دیا ہے, حمایت کر دی ہے. کیونکہ یہ جدوجہد کسی ایک علاقے یا ایک گروہ کی نہیں ہے, یہ مظلوم ایک خطہ ہے. وہاں کے محنت کش لوگ ہیں, پیسی ہوئی 78 سالوں سے محرومیوں کا شکار وہاں کے عوام ہیں. تو اپنا اخلاقی اور جمہوری فرض سمجھ کر ساتھ دینا چاہیے. اور وکلا جو برادری ہے اس کا ایکشن کمیٹی کی طرف سے شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر بھی ناظرین جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو مزاحمت کو سمجھتے ہیں, مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں, جو حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اس وقت آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آزاد کشمیر میں اس وقت رینجرز, پولیس کے دستے,
فلیگ مارچ کر رہے ہیں اور عوام کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوسری جانب عوام بھی جو ہے وہ خوف و خراج کا شکار ہونے کے بجائے رینجرز کی گاڑیوں کے آگے پیچھے، پولیس کی گاڑیوں کے آگے پیچھے آمنے سامنے آ کے نعرے لگا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور یہ مزاحمت کار رہے ہیں۔ ان کی مزاحمت کی تاریخ ہے کشمیریوں کی، یہ گولیوں سے، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ٹکراؤ کی طرف یہ جو صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کسی کا پلان ہے کہ خون خرابہ کرایا جائے، بندوق ڈنڈے کے زور پہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق کے مطالبات سے پیچھے ہٹایا جائے، تو وہاں کے لوگ ریزسٹنس کی علامت ہیں۔ یہ ہم لوگ کو پہاڑیے کہتے ہیں، بیسیکلی ہم جو کشمیری ہیں، پہاڑ جتنا عزم ہوتا ہے ان لوگوں کا، یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ جب ان کو پتہ ہو کہ ہم ایک حق اور سچ کی اور اپنے سے جڑے جو باقی عوام ہیں ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں کام نہیں آتی۔ بہتر ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، دو مطالبات وہ حل طلب ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، ممکنات میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اپنے حل